کہ جو یہود اور نصارہ ہے اور صابیون ہیں، جو اللہ میں مانتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ان کے اچھے کام ہوں گے، اور کچھ آیت میں لکھے جنت جائیں گے۔ اس کا اگر نزول السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ایک بھائی صاحب سوال کیے کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے کبھی، تو چلیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا جواب دے رہے ہیں اس ویڈیو میں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو نزول قرآن میں یہ لکھا ہے کہ لوگ جب پوچھے اللہ کے رسول سے کہ وہ یہود تھے، نصارہ تھے، صابین تھے، کیا وہ جنت میں جائیں گے، تو کبھی بھی قرآن کی دو آیت کبھی بھی ٹکرائیں گی نہیں۔ جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا سورہ العصر سے، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 1 2 3، اس میں صاف لکھا ہے کیا آپ کو ایمان ہونا چاہیے، اور یہ آیت میں بھی آیا جو صابین ہیں اور جو نصارہ ہے، اگر ان کے پاس ایمان ہے، شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ میں ماننا، شرک نہیں کرنا، اور اللہ کے رسول میں ماننا۔ اس کی تشریح آپ کریں گے تو قرآن کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم ساری امہ میں سب سے بہترین امہ ہے ساری دنیا میں، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے، اور کہتے کہ اچھائی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ، اور اللہ میں مانتے۔ یہ آیت آدھی ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، آدھی ہے، اور شاید میرے بیٹے نے بھی کوٹ کیا آئیں گے برابر آج کی تقریر میں تھا نے کیا کہ نہیں کیا نا، لیکن یہ آدھی آیت ہے، پوری آیت ہے ومن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں مومن، اکثر فاسق ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ اگر اہل کتاب سمجھ جاتے تھے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا، ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، اکثر فاسق ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کچھ اہل کتاب مومن ہیں، اکثر فاسق ہے۔ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے، وہ لوگ ہیں مومن۔ جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، وہ فاسق ہے۔ تو اس آیت میں بھی سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 جب کہتے ہیں کہ عیسائی، صابیون، یہود ایمان لائیں گے، ایمان لانا مطلب ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے میں نصارہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا مانتا ہوں، جنت میں جائیں گا؟ بالکل نہیں۔ تو قرآن مجید کو پورے آیت کے ساتھ پڑھنا، مطلب قرآن مجید میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کفر کر رہے جو کہتے ہیں کہ خدا تین میں ایک ہے۔ وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 آیت نمبر 73۔ یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ وہ عیسائی لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے۔ انہ میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا
फकत हर्रम अलैहिल जन्ना, जन्नत आपके लिए हराम होंगी, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आप जन्नत आपके लिए हराम होंगी और आप नार में जाएंगे, और वला ज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए कोई मदद नहीं रहेगी। तो अगर कुरान मजीद की सब आयत को पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि कुछ ईसाई, कुछ अहले किताब मोमिन है, अक्सर फासिक है। उसका मतलब नहीं कि आम क्रिश्चियन चल आता है, बुत परस्ती करता है, बोलेंगे कुरान में लिखा है कि मैं जन्नत जाऊंगा। आप कुरान मजीद को एक आयत लेके नहीं पढ़ सकते। कुरान मजीद को बाकी आयत लेके पढ़ेंगे तो पता चलेंगे कि कुछ मोमिन, मिसाल के तौर पे वर्का बिन नौफल, जो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्तेदार थे, वो क्या थे? ईसाई थे, लेकिन मोमिन थे। एक मिसाल है ना। उन्होंने कहा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक पैगंबर आएंगे, अल्लाह के रसूल आएंगे, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनको लोग इस में से निकालेंगे, मैं उस दिन तक इंतजार करूंगा। वो मोमिन थे। मिसाल है हमारे पास, वो जन्नत में जाएंगे। तो इसी तरीके से ये आयत जिसके आपने तिलावत की, ये सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 62 में, इन लोगों में से कुछ मोमिन है। मोमिन मतलब अल्लाह में मानते, एक अल्लाह में मानते, बुत परस्ती नहीं करते, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान रखते। तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे और उनको आखिरत में कोई नरक नहीं मिलेगा, कोई दोजख नहीं मिलेगी। होप द आंसर द। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपको, अगर आपके माइंड में भी ऐसा डाउट पहले से रहा होगा तो आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तो पूरी बात समझ में आ ही गए होंगे आपको भी। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।